حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اعلانیہ صدقہ دے رہا ہے، اعلانیہ خیرات دے رہا ہے۔ بعض دفعہ اعلانیہ صدقہ دینا بھی مطلوب شریعت ہوتا ہے۔ یہ ادھر ادھر جڑے چپ کر کے نیچے بیٹھے ہیں، چندے کا بکسے والا آگے جا رہا ہے، اور خدا کے بندے 20 روپے بھی نہیں لا سکتے ہو، لائٹوں میں بیٹھے ہو، قلیلوں میں بیٹھے ہو، ٹوٹیاں کھولتے ہو، پانی چلاتے ہو، سارا خرچہ مسجد کا کرتے ہیں، اتنے غریب آ گئے ہو کہ 100 روپے بھی نہیں چندہ دے سکتے، آگے سے بکسا جا رہا ہوتا ہے، آپ کا بھی تماشا دے، میں پھر آپ کو یوں کر دیتا ہوں کہ یہ بھی تو عزت نفس ہے نا۔ وہ بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی یوں نیچے کر دیتے، یوں نیچے کر دیتے تاکہ چندے کے بکسا گزر جائے، تو پھر اس کے بعد اوپر دیکھ لیتے، اوپر دیکھ لیتے۔ اس طریقے سے نہیں صحیح، ہر جگہ میں اپنا اپنا حق حقوق ہوتا ہے، اور اس کا سوال جواب کے مطابق تو بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ۔ کبھی صدقہ اعلانیہ کرنا بھی ضرورت ہے، شریعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس نیت سے لوگوں کے سامنے 100 روپے ڈال رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ اس میں بھی حصہ ملانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے لیے مسجد کی ضرورت اور تعمیر کے لیے چادر بچھائی، اپنی چادر بچھائی، وزیر خزانہ ساتھ بٹھایا۔ وزیر خزانہ کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منشی تھے وزیر خزانہ۔ جب زیادہ مال ہو گیا تو پھر تو اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی اور وہاں بیت المال کا سامان جمع کیا جاتا تھا۔ اعلانیہ صدقہ اس نیت سے دیا جائے، فی سبیل اللہ اس لیے دیا جائے کہ دوسرے ساتھی جو دیکھیں ان کو بھی ترغیب ہو جائے۔ یہی بات قرآن مجید کی تلاوت کی ہے کہ جب کسی کو تکلیف نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی سو نہیں رہا، تو آپ تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کریں کہ جو ادھر ادھر سن رہے ہیں ان کے اوپر بھی اثر آ جائے۔ اثر تب آتا ہے جب کان کے ذریعے سے دل میں بات جاتی ہے۔ اور فرمایا السر بالقرآن کالسر بالصدقہ۔ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، تو پھر آہستہ دل میں قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ خفیہ صدقہ کرنا، اور خفیہ صدقہ بھی مطلوب شریعت ہے، موقع موقع کی بات ہے۔ اب ایک شخص کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ غریب ہے، آپ اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر چکے ہیں، غریب ہو یا امیر ہو عزت تو ہر کسی کی ہے۔ ہم اگر اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے یار، اور لوگوں کے سامنے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو۔ ایسی صورت میں جب شخصی خدمت کسی کی کر رہے ہیں تو خفیہ دیں، اور اس کو یہ آپ کی خدمت ہے، صاحب کا ہدیہ ہے، جو آپ کی نیت ہے وہ ہے، خفیہ دیں، تاکہ اس کی اسلام نے عزت کا اتنا خیال کیا ہے، عزت کا اتنا خیال کیا ہے کہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ محتاج ہے، اس کے باوجود بھی اس کی عزت کا خیال رکھیں، وہ شرمندہ نہ ہو۔ فرمایا نا پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، فروٹ شروٹ لائے کچھ ہوا، پڑوسی کا خیال کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ سالن گوشت والا بنایا نا جی، پانی زیادہ ڈال دو تو زیادہ بن جائے گا سالن، تھوڑا سا شوربہ اور ایک بوٹی پڑوسی کو بھی دے دو، تو پڑوسی کا خیال رکھا۔ لیکن فرمایا کہ پھل فروٹ لائے، آپ نہیں خیال سر کر رہے، خود ہی کمزور ہیں، تو فرمایا اس کے راستے میں چھلکے نہ گرانا۔ اس کے بچے وہ فروٹوں کے چھلکے دیکھ کر افسوس کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، ہم تو کوئی فروٹ نہیں کھا سکتے، پڑوسی تو بڑا فروٹ کھاتے ہیں۔ اس حالت دیکھیں آپ، عزت کا خیال رکھا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑی اونچی دولت ہے۔